اللہ احد یکتا ہے، کوئی بیٹا بیٹی نہیں رکھتا، وہ خداؤں کا خاندان نہیں ہے کہ ان میں کا کوئی ایک خدا ہے، وہ رب الناس ہے، تمہیں پرورش کر رہا ہے۔ ذرا سا غور کرے آدمی تو ہر بیماری آزاری اس کے لیے نشان ہے خدا کا قرب حاصل کرنے کی۔ بخار ہو گیا، روٹی بند، روٹیوں کے تو گھر میں اموال لگے ہوئے ہیں، آپ نہیں کھا سکتے، بوٹی بھی بند، آپ کے دسترخوان پہ سب کھا رہے ہیں، آپ نہیں کھا سکتے، افطاریاں ہزارہ قسم کی، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو دے کے کھانا بند کر دیا اس نے، کھا کے تو بتائیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں اپنے مال سے کھاتا ہوں، میں اپنی دولت سے کھاتا ہوں، کھائے، منہ سے نہ رہے، چلو جی سبھی کچھ بند، بس نیم کول کا پانی پلائے جاؤ، پودینے کا سونف کا عرق پلائے جاؤ، سب کچھ تمہارا بند کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب چاہوں دے کے نہ استعمال کرنے کے قابل کر دوں، بستر دوں نیند نہ دوں، اور نیند دوں تو بستر نہ دوں۔ آج یہ اخبار میں ایک تصویر دیکھی، دھوپ میں ایک آدمی ایسے ہی اپنے بازو کا تکیہ لگائے سو رہا ہے۔ مجھے افسوس کم ہوا اور خوشی زیادہ ہوئی اس بات پر کہ اے سی میں رہنے والا اور اعلیٰ درجے کے بستر پر سونے والا سونے کی گولیاں کھا رہا ہے، نیند نہیں آ رہی۔ یہ اس تپتے ہوئے فرش پر دوپہر میں ایسا بے غل و غش سو رہا ہے کہ 1,00,000 2,00,000 میں بھی آپ یہ نیند نہیں خرید سکتے۔ آپ کے پاس اتنا کچھ کھانے کو ہے، مزہ چھین لیا انہوں نے، ہر چیز کڑوی لگتی، ذائقہ ہی نہیں رہا۔ وہ پیاز سے سوکھی روٹی کھا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ مالک جس کی بندگی کرو، اور اس کی مالکیت کا تصور یہ ہے کہ اس نے کہا کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے لیے ضروری کر دیا گیا، فرض ہے۔ بس بادشاہ کا فرمان ہی تو ہوتا ہے نا، اور وہ بادشاہ ہے بیدہ الملک، ساری سلطنت اس کی مٹھی میں کائنات کی، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس نے کسی کو اپنی بادشاہی میں شریک نہیں کیا، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، سب اس کا۔ تم سب چھوڑ جاؤ گے وارث ہمیں، کسی وراثت کی بات کرتے ہو؟ اس پورے پروگرام کی تربیت ہے رمضان، یعنی اس مہینے میں ایک ایک
نفسیاتی نقطہ اللہ روزے کی عبادت کی صورت میں ہمیں سمجھا دیتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں اچھا جی وہ سحری کھائی، اتنا کھا لو کہ شام تک بھوک نہ لگے، اور شام کو اتنا کھا لو کہ سحری تک بھوک نہ لگے، تو یہ روزہ نہیں، یہ تو شکم سحری ہے، شکم پروری ہے، چٹخارے ہیں زبان کے۔ اس کا نفع تو جب حاصل ہوتا ہے جب آدمی یہ سمجھے کہ یہ میرے حلق پر ایک اندیکھا تالا لگ گیا ہے کہ اس کی کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی طاقت نہیں ہے بظاہر نظر آنے والی، اور وہ ایسا عجیب و غریب بادشاہ ہے کہ اپنے حکم کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے مگر فوراً پکڑتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہر ایک کے لیے ایک مہلت عمل مقرر کی ہے، اور مہلت ختم ہو جائے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ لا یوثق وثاقہ احد، وہ ایسا باندھنے والا ہے کہ اس کا جیسا کوئی باندھنے والا نہیں ہے۔ لا یعذب عذابہ احد، وہ ایسا عذاب دینے والا ہے کہ ایسا کوئی عذاب دینے والا نہیں، اور اسی طرح وہ ایسا معاف کرنے والا ہے کہ اس جیسا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ تو آپ اس معافی کے مہینے میں ہیں، مغفرت کے مہینے میں، صبر کے مہینے میں ہیں، مواسات کے مہینے میں ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی کے مہینے میں ہیں۔ وہ بھائی چارہ جو اسلام پیدا کرتا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بے شمار لوگ بیٹھے ہیں، ان کے رینک بھی مختلف ہیں، ان کے عہدے بھی مختلف ہیں، ان کی مالی حیثیتیں بھی مختلف ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بڑا عہدیدار آئے اور لوگوں کے سروں پر سے ٹپتا ہوا اگلی صف میں آ کے بیٹھے، جس میں بھی صرف ماضی قریب کے ہم اپنے ہی دو لیڈروں کی بات آپ کو سنا دیں۔ ایک حیدرآباد کا نواب میر عثمان علی خان، جمعے کی نماز میں اگر دیر ہو جاتی تھی تو مسجد کے باہر کی سیڑھیوں پر جوتوں پر جا نماز بچھا کے اس نے نماز پڑھی ہے۔ اس کے لیے کسی نے راستہ نہیں چھوڑا، نہ اس نے یہ حکم دیا کہ نواب صاحب آ رہے ہیں ہٹو بچو راستہ دے دو۔ اور یہ میں نے آج ہی اخبار میں پڑھا کہ لندن میں نماز پڑھنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح گئے، اور اس مسجد میں گئے جو وہاں کے مزدوروں اور غرباء کی مسجد تھی۔ وہ تو لوگ کھڑے ہو گئے، جگہ وگہ دینے لگے، ان کا نہیں چاہتے تھے یہ سب سے اگلی صف میں آئیں۔ اس نے کہا میں سب سے بعد میں آیا ہوں، میں سب سے پچھلی صف میں نماز پڑھوں گا۔ وہ نہ کوئی مولوی تھا نہ کوئی پیر تھا، آپ کا ایک سیاسی لیڈر تھا، اور پتہ نہیں ہمارے اس کے مخالفین نے کیا کیا اس کے خلاف بیان لے کیے۔ اس نے نماز کے بعد سب سے ہاتھ بھی ملائے۔ وہاں دوسرے بڑے لوگوں کی مسجدیں بھی تھیں۔ اس نے کہا میں اس مسجد میں اس لیے آیا ہوں کہ میں غریبوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تھی میں نے آپ سے عرض کی تھی، تو ہمیں نہیں پتہ کہ آپ میں سے کون کیا ہے، لیکن جب جماعت کھڑی ہوگی تو آپ شان سے شانہ ملائیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو میرا نوکر ہے، میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ پیچھے کھڑے ہو، تو آپ کا نوکر ضرور ہے، لیکن یہاں سب اللہ کے نوکر ہیں۔
یہاں جو شخص پہلے آئے گا وہ پہلے جگہ پائے گا، جو بعد میں آئے گا وہ بعد میں جگہ پائے گا۔ کسی کے لیے جگہ مخصوص نہیں ہو سکتی، اور کسی کو اٹھا کے کسی کو جگہ نہیں دی جا سکتی۔ تو لہذا یہ ساری ترتیبیں، یہ ساری سیرت کی تعمیریں، اللہ ہمیں نماز کی، حج کی، روزے کی، اعتکاف کی، زکوٰۃ کی، صدقات و خیرات کی صورت میں عباداتی شکل میں دے کے ہمارا ایک مزاج بنا رہا ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ہماری ایک کتاب ہدایت ہے، ہمارا ایک رہنما ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ حرف آخر ہے۔